ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 1 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून मोहब्बत। सुनहरी मतन रोमियो। मोहब्बत शरीयत की तामील है। जवाबी मुतालिया ज़बूर। आह, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तू मेरे छिपने की जगह और मेरी सिपर है, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। मुझे संभाल और मैं सलामत रहूँगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूँगा। इसलिए मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से भी ज़्यादा अजीज रखता हूँ। अपने कलाम से मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत न पाए। तेरी शरीयत से मोहब्बत रखने वाले मुतमिन हैं, उनके ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। दरसीवाज बाइबल में से यशुआ। इस फरमान और शरह पर अमल करने की नहायत एहतियात रखना, जिसका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने तुमको दिया कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उसके हुक्मों को मानो और उससे लिपटे रहो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो। रूत। और इन्हीं अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि इस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला कि मोआब के मुल्क में जा बसे। इस मर्द का नाम अलीमलक और उसकी बीवी का नाम नौमी था, और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और कैलून थे। और नौमी का शौहर अलीमलक मर गया, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। इन दोनों ने एक एक मोआबी औरत ब्याह ली। इनमें से एक का नाम अरफा और दूसरी का नाम रूत था, और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। और महलून और कलियून दोनों मर गए, सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खावंद से छूट गई। तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मोआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मोआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदाउन ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। और नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों अपने अपने मैके को जाओ, जैसा तुमने मरहूमों के साथ किया और जैसा मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावंद तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगीं। फिर उन दोनों ने उससे कहा कि नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगी। नौमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ और अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूं और शौहर करने के लायक नहीं। तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोईं। रूत ने कहा, तू मिन्नत न कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आईं। रूत। और नौमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अलीमलक के घराने का और बड़ा मालदार था, उसका नाम बोज था। सो मुआबी रूत ने नौमी से कहा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं और जो कोई कर्म की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा, जा मेरी बेटी। फिर बोज ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नौमी के साथ मुआब के मुल्क से आई है। तब बोज ने रूत से कहा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बालें चुनने को न जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। उस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहें और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना।
کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تب وہ اوندھے منہ گری اور زمین پر سرنگوں ہو کر اس سے کہا، کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ میں پردیسن ہوں؟ بوز نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور ذات بوم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں میں تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا اجر ملے۔ صفنیہ۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ رومیو۔ آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ گلتیوں۔ کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یوحنا۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی، اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ یوحنا۔ اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ اب میں میری ویکیپیڈیا کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ آئیے ہم محبت کی شریعت سے خود کی حوصلہ افزائی کریں۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ شفا اور تعلیم دونوں میں خدا اور انسان سے محبت سچی ترغیب ہے۔ محبت راہ کو متاثر کرتی، روشن کرتی، نامزد کرتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ درست مقاصد خیالات کو شہ دیتے اور کلام اور اعمال کی قوت اور آزادی دیتے ہیں۔ محبت سچائی کی التار پر بڑی راہبہ ہے۔ فانی عقل کے پانیوں پر چلنے اور کامل نظریہ تشکیل دینے کے لیے صبر کے ساتھ الہی محبت کا انتظار کریں۔ صبر کو اپنا پورا کام کرنا چاہیے۔ الہی محبت جس نے زہریلے سانپ کو بے ضرر بنایا
جس نے آدمیوں کو ابلتے ہوئے تیل سے، بھڑکتے ہوئے تندور سے، شیر کے پنجوں سے بچایا، وہ ہر دور میں بیمار کو شفا دے سکتی اور گناہ اور موت پر فتح مند ہو سکتی ہے۔ اس نے یسوع کے اظہاروں کو بلا سبقت طاقت اور محبت سے سرتاج کیا، لیکن وہی عقل جو مسیح یسوع کی بھی ہے، سائنس کے خط کے ہمراہ ہونی چاہیے، تاکہ نبیوں اور رسولوں کے پرانے اظہاروں کو دہرائے اور تصدیق کرے۔ سچائی میں غلطی کا کوئی شعور نہیں ہے، محبت میں نفرت کا کوئی فہم نہیں ہے، زندگی کی موت کے ساتھ کوئی شراکت نہیں ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت ہر اس چیز کے لیے ہلاکت کا ایک قانون ہے جو ان کے برعکس ہے، کیونکہ یہ خدا کے سوا کچھ بھی ظاہر نہیں کرتی۔ یہ کہا گیا ہے اور یہ سچ بھی ہے کہ مسیحت سائنس ہونی چاہیے اور سائنس مسیحت ہونی چاہیے، وگرنہ یا اس کے برعکس دوسرا کوئی بھی جھوٹ اور بیکار ہی ہے۔ مگر کوئی بھی غیر ضروری یا غیر حقیقی نہیں ہے، وہ اظہار میں یکساں ہی ہے، یہ دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ثابت ہوتا ہے۔ مسیحت جیسے کہ یسوع نے اس کی تعلیم دی، کوئی بھید یا تقریبات کا ایک نظام نہیں، اور نہ ہی ایک رسمی یہوہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے، بلکہ یہ غلطی کو رفع کرنے اور بیمار کو شفا دینے کے لیے الہی محبت کا اظہار تھا، محض مسیح یا سچائی کے نام سے نہیں، بلکہ سچائی کے اظہار میں، جیسا معاملہ الہی روشنی کے سلسلہ کا ہوا ہوگا۔ یہ کرسچن سائنس کا عقیدہ ہے کہ الہی محبت اپنے اظہار یا موضوع سے عاری نہیں ہو سکتی، کہ خوشی غم میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ غمی خوشی کی مالک نہیں ہے، کہ اچھائی بدی کو کبھی پیدا نہیں کر سکتی، کہ مادہ کبھی عقل کو پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہی زندگی کبھی موت کا نتیجہ موت ہو سکتی ہے۔ کامل انسان خدا یعنی اپنے کامل اصول کے ماتحت گناہ سے پاک اور ابدی ہے۔ سچ اور غلطی کے مابین فرضی جنگ روحانی حواس کے ثبوت اور مادی حواس کی گواہی کے مابین محض ایک ذہنی تصادم ہے، اور روح اور بدن کے مابین یہ جنگ الہی محبت کے فہم اور اس پر ایمان کے وسیلہ تمام تر سوالات کو حل کر دے گی۔ آسمان ہم آہنگی کو پیش کرتا ہے اور الہی سائنس آسمانی ہم آہنگی کے اصول کی تشریح کرتی ہے۔ انسانی فہم کے لیے ایک بڑا معجزہ الہی محبت ہے، اور وجودیت کی سب سے بڑی ضرورت اس چیز کا حقیقی تصور پانا ہے جو انسان کے اندر آسمان کی بادشاہی کو تعمیر کرتی ہے۔ یہ مقصد تب تک حاصل نہیں کیا جاتا جب تک ہم اپنے پڑوسی سے نفرت کرتے یا کسی ایسے شخص سے متعلق جھوٹے اندازے کو قبول کرتے ہیں جسے خدا کے کلام کی آواز بننے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ کسی فرد کے لیے نرم الفاظ اور مسیحی حوصلہ افزائی، اس کے خدشات کے لیے رحم و صبر کرنا اور ان کا خاتمہ کرنا، ایسی جذباتی اجتماعی قربانیوں کے نظریات، دقیانوسی مستعار لی گئی تقریروں اور مباحثوں سے قدرے بہتر ہے جو الہی محبت سے شعلہ زن جائز کرسچن سائنس کی مضحکہ خیز نقل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سچائی یعنی مسیح کی تلاش کرنے کا یہی مطلب ہے۔ ہماری ترقی کا تعین کرنے کے لیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہماری ہمدردیاں کہاں ہیں اور ہم کسے بطور خدا قبول کرتے ہیں اور اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ اگر الہی محبت ہمارے نزدیک تر، عزیز تر اور زیادہ حقیقی ہوتی جاتی ہے تو مادہ روح کے حوالے ہو رہا ہے، تو جن مقاصد کا ہم تعاقب کرتے ہیں اور جس روح کو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ ہمارے نقطہ نظر کو پیش کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ ہم کیا فتح کر رہے ہیں۔ سچائی کا لافانی نظریہ اپنے پروں تلے بیماروں اور گناہگاروں کو یکجا کرتے ہوئے صدیوں کا احاطہ کر رہا ہے۔ میری خستہ حال امید اس خوشی کے دن کا احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے جب انسان مسیح کی سائنس کو سمجھے گا اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھے گا، جب وہ یہ جانے گا کہ خدا قادر مطلق ہے اور جو کچھ اس نے انسان کے لیے کیا ہے اور کر رہا ہے اس میں الہی محبت کی شفائیہ طاقت کو جانے گا، وعدے پورے کیے جائیں گے، الہی شفا کے دوبارہ ظاہر ہونے کا وقت ہمہ وقت ہوتا ہے، اور جو کوئی بھی اپنا زمینی سب کچھ الہی سائنس کی التار پر رکھتا ہے وہ اب مسیح کے پیالے میں سے پیتا ہے اور وہ روح اور مسیحی شفا کی طاقت سے ملبوس ہوتا ہے۔
क्रिश्चियन साइंस और इलाही मोहब्बत की ताकत कादिर मुतलिक है। दर हकीकत गिरफ्त को ढीला करना और बीमारी, मौत और गुनाह को नेस्त करना जायज़ है। सारी जानिसारी का मादा इलाही मोहब्बत, बीमारी की शिफा और गुनाह की तबाही का अक्स और इजहार है। हमारे मालिक ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ईमान से आगे किसी शख्स का मकसद सच्चाई के नक्शे कदम को ढूंढना होना चाहिए, जो सेहत और पाकीज़गी की राह है। दूसरे अल्फाज में, आइए सारे मामले का नतीजा सुनते हैं। खुदा से मोहब्बत रखें और उसके हुक्मों पर अमल करें, क्योंकि यही उसकी शबीह और सूरत पर कामिल इंसानियत है। इलाही मोहब्बत लामहदूद है, इसलिए जो कुछ भी वजूद रखता है सब खुदा में और खुदा का है, और ये उसकी मोहब्बत को जाहिर करता है। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफ़ियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए हर रोज़ ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने क़ायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।